نے ویسے بھی اب اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. سو آج ہمارا چوتھا دن ہے. پہلے روز ہم نے بات کی تھی لینگویج کی، اسکرپٹ کی، کہ ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے، اور کس طرح سے پڑتا ہے وہ ہم نے لفظ، پرابلم اور مسئلے کو سمجھ کے کیا تھا. اور السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ایک سٹیپ اوپر لے کے گئے، اور اس لینگویج کا اور اسکرپٹ کا ہماری سوچوں پر کیا فرق پڑتا ہے، نظریات اور حقیقت میں فرق ہم نے جانا. وہاں سے پھر ہم اس کو پریکٹیکل نقطے پر لے کر آ رہے ہیں کہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہماری جو انرجی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جب ہم اپنے یہ الفاظ اور افکار، سوچیں، ان کو ملاتے ہیں تو اس سب سے ہمیں جب اپنی خوف کا پتہ چلتا ہے، اپنی سوچوں کا پتہ چلتا ہے، تو اس کو ہم بہتر ڈھب پہ لانا شروع کرتے ہیں. اور پھر اس کو ہم نے پریکٹیکلی ایک کیلکولیٹر کے اوپر آزمایا تھا، جو کہ 5 جار کیلکولیٹر میتھڈ ہوتا ہے، جس کو آپ کو ایز این ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ لنک پہ کلک کریں، کوئی بھی اماؤنٹ ڈالیں، تو اس کو کس طرح سے آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ اماؤنٹ کا ذکر تھا. ٹھیک ہے، اس 3 دن کا کلیئر ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو پہلے اپنے سوال کر لیجئے، پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں. اینی کوشچنس؟ سوال ایسا ہے کہ تھوڑا عجیب ہے، خود بھی لگ رہے ہیں، اور لیکن مجھے پھر بھی کرنا ہے تاکہ کچھ پلیز. پتا تو چلے. ہاں نا. سوال ایسے ہے کہ پہلے ہوتا ہے کہ پیسے کمانے ہیں کمانے ہیں کمانے ہیں، ٹھیک ہاں ہے. پھر الحمدللہ کچھ آئے ہاتھ میں پیسے، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مصرف کیا کرنا ہے. تو اسی لیے تو کیلکولیٹر دیا نا کہ اور آپ تو ماشاءاللہ ہماری سکسیس پاتھ وے فنل کی ممبر بھی ہیں. سو السلام علیکم تمام نئے لوگوں کو. اچھا، سو آپ کو پتہ ہے کہ سکسیس پاتھ وے فنل میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نہ صرف یہ کہ اپنا بجٹنگ کیا ہوتی ہے، بلکہ بزنس بجٹنگ کیا ہوتی ہے. سو مصرف یہی ہے کہ مطلب میں جو کیلکولیٹر بتاتی ہوں اس میں حساب کتاب لگانا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہائی اللہ اب یہ حساب بھی لگاؤ. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شروع کے سٹیپس اگر مشکل ہوں تو پھر انسان بھاگتا ہے، تو آسان بنا دیے جائیں سٹیپس تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. تو کیلکولیٹر کے ذریعے ہمیں یہ آسانی ہوتی ہے کہ اس کا حساب کتاب کرنا جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ 6 ایریاز ہیں، تو ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. اگر شروع میں آپ کے پاس کم پیسے بھی آ رہے ہیں تو کاغذ کے اوپر کریں تاکہ ذہن کھلنا شروع ہو کہ یہ بھی میں کر سکتی ہوں. دیکھیں چیلنجز بتا کے تو نہیں آتے. ہیلتھ چیلنجز ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا. اب میرا تعلق کیونکہ ترکی سے، بھلے آج نہیں بھی ہو کسی کا تعلق ترکی سے، لیکن دنیا میں سیلاب اور زلزلے آتے ہیں نا، تو انسان برا کو نہ سوچے، لیکن اچھائی کے لیے اگر انویسٹمنٹ کرے کچھ چیزیں تو اپنی طرف سے کوشش تو کر سکتا ہے. اگر نہیں ہو تو کوئی الگ بات ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ نہیں بات کر رہے اس وقت وہ پلیز اپنے مائکس بند رکھیں، ورنہ پھر دوسروں کو سننے میں دقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہو بے شک کھول لیجیے گا. جی میم، میں تھوڑا سا مائک بند کر کے. ہاں جی، کوئی سوال ہو تو ضرور کریے گا. سو پیسے کا مصرف یہ ہے کہ ہاں جی یہی میم کوشچن یہ تھا کہ ارننگ کرنے کی نیو جو طریقے وہ بتائیے گا. ارننگ کرنے کے لیے سوال ریپیٹ کریں. ارننگ کرنے کے مطلب کہ ارننگ کرنے کی کس طرح جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ارننگ کی جائے دیکھیے اپنی پروڈکٹ پر فون کر کے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے یا بزنس کے کیا انز اینڈ آؤٹس ہوتے ہیں، فاؤنڈیشن کیا ہوتی ہے، وہ جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے،
اس کے اوپر، اس ڈھب کے اوپر، اس فریم ورک کے اوپر کرنا ضروری ہے. دیکھیں ہم کپڑے بھی اگر سلواتے ہیں تو اگر آپ نے اندر سے دیکھا ہو تو آپ کو چوک کے نشان نظر آئیں گے. ماسٹر جو ہوتا ہے کپڑے سینے والا، وہ تک ڈرافٹ بنا کے چوک کے اوپر آپ کی میجرمنٹس کے حساب سے کپڑے سیتا ہے. یس اور نو؟ کسی ڈریس کا ڈیزائن کچھ اور ہوتا ہے، کسی ڈریس کا کچھ اور ہوتا ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بیسک فریم ورک سیم ہوتا ہے. میجرمنٹس کے حساب سے اس کو کیا جاتا ہے. لہٰذا مختلف ایسے پروگرامز ہیں ہمارے پاس، ہمارے جاننے والوں میں. ایک ہماری رخسانہ جی نے کیا ہوا ہے سکسیس پاتھ وے فنل، ایک اور ڈاکٹر غزالہ ہیں. سکسیس پاتھ وے فنل 15 دن کا ہے، ڈاکٹر غزالہ جو کرواتی ہیں وہ 1 مہینے کا ہے. سلو اینڈ اسٹڈی ہے، 1 دن چھوڑ کے. دسمبر میں ہم وہ کروائیں گے. تو اس طرح سے پروگرامز ہیں جو کہ آپ سیکھ کے اپنے بزنس کے اوپر اپلائی کر سکتی ہیں کہ بھئی میں اپنے بزنس میں کیسے کروں. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بوسٹنگ پہ لگا دیں گے، ایڈ لگا دیں گے اور بارش ہونی شروع ہو جائے گی، یا پوسٹ لگا دیں گے، ایک پوسٹ ڈالا یا جو بھی، اور لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، وہ آزما کے دیکھا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے جی. نہیں، اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. اسٹرگل اس وقت کرنی پڑتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے. جی بالکل بالکل. اس کے لیے آپ کو جب سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار پتہ ہوگا تو ہی آپ اس کو کر سکیں گے بہتر طور پہ. اسٹرگل ختم ہو جاتی ہے. رخسانہ آپ بتائیے، آپ نے ابھی سیکھا ہے، اسٹرگل ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی کسی حد تک ختم ہوئی ہے. اللہ کا شکر. اب جیسے جیسے اس کی پریکٹس بڑھائیں گے اور اسٹرگل کم سے کم ہو جائے گی. لیکن جو بنیادی چیزیں، جیسے ہم نے لینگویج کے اوپر ابھی 2-3 دن میں کتنا فرق پڑ گیا. ایک لفظ، مسئلہ یہ ہے استعمال کرنا چھوڑنے سے کتنا بوجھ کم ہو گیا. یس ٹھیک ہے. تو یہ مطلب فالتو کے اڑنگے تو ختم کریں نا. بزنس بہت ریوارڈنگ ہو سکتا ہے اگر ہمیں پتا ہو کہ کیسے چلانا ہے. جیسے گاڑی چلانی ہے، اگر ہمیں چلانی نہیں آتی تو سٹرگل ہوگی نا. اس میں بزنس کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے. بس نیگیٹو ورڈز کی ایک اپنی انرجی ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوتی ہے، اور اس کی بالکل وجہ سے مشکلات کو ہم اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ بات رخسانہ جی ایسے بتا سکتی ہیں کہ ماشاءاللہ سے سائیکالوجی میں خود انہوں نے بڑی محنت کی ہے. چھوٹے موٹے جتنے کورسز ان کو مل سکے یہ باور کر سکے. حالانکہ یہ گاؤں میں رہتی ہیں، اس کے باوجود، اور بار بار ان کی شفٹنگ بھی ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ، تو بھی انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا. اور ماشاءاللہ میں ان کی بہت قدر کرتی ہوں. 10 سال سے ان کو جانتی ہوں، اور الحمدللہ ان کے سیشنز اٹینڈ کر کے مجھے بھی مزہ آتا ہے. میں بڑے چھوٹے کا فرق نہیں رکھتی، مجھے سیکھنے میں مزہ آتا ہے. یہ بات یہ اچھے سے جانتی ہیں. السلام علیکم تمام نئے جوائن کرنے والوں کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو ہمارے لیے اس کا حصول آسان ہوتا ہے. جب ہمارے ایک تو عادات کی بات ہم نے کل کی تھی کیلکولیٹر کے تھرو. دوسرا ہوتا ہے کہ جب ہمارے گولز کلیئر ہوتے ہیں تو ہمیں ان گولز کو اچیو کرنا آسان ہوتا ہے. ہاں جب پیسے اور آ جائیں، تو میرے ٹیچر نے کہا تھا لو میں 1 روپے آپ کو دے دیتا ہوں، اب آپ کے پاس اور ہیں جتنے پہلے تھے اس سے. خالی اور آ جائیں سے پورا نہیں ہوتا مسئلہ. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہمارا ہے نظریات کے اوپر. تھوڑا سا اور ڈیپ جائیں گے. پہلے ہم نے نظریات اور حقیقت کا فرق سمجھا تھا، آج نظریات کے اوپر بات کریں گے. نظریات 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ناکارہ نظریات ہوتے ہیں جن سے کہ عقل بند ہو جاتی ہے، اور دوسرے نظریات کارآمد ہوتے ہیں جس سے کہ عقل مندی کی طرف انسان جاتا ہے، دانائی کی طرف جاتا ہے، یا ہمت حوصلہ بڑھتا ہے. اگر میں کہوں کہ میرے اندر حوصلہ افزائی نہیں ہے، ایک دم اندر روح کھچتی ہے کہ نہیں کھچتی ہے؟ میں تو اپنے ہی اوپر رکھ کے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نہیں ہو، لیکن سن کے بھی برا لگتا ہے نا.
کوئی بھی شخص آپ کو کہے کہ میرے اندر خود اعتمادی نہیں ہے تو کیسا برا لگے گا. تو یہ ایک ناکارہ نظریہ ہے. ایسی چیزوں سے، ایسی سوچوں سے، ایسی باتیں بولنے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، رکنا ہے. اس رکنے کو ہم صبر کہہ سکتے ہیں. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو دوسرا گال آگے کر دیا، یا کہ اس کو برداشت کر لیا. برداشت صبر نہیں ہوتا. صبر کی ڈیفینیشن ہی ساری غلط ہوئی ہے ہماری. صبر کا مطلب ہے کہ بے وجہ یا بلا ضرورت رد عمل سے رک جانا، کچھ دیر کے لیے رک جانا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نان ایکشن. مثال آپ کو بتاتی ہوں، واضح ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک جنگ میں حصہ لیا. اس زمانے میں پہلے پہلوان لڑتے تھے آپس میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ماشاء اللہ سے بہادر، نڈر اور جو ہے طاقتور، تین بڑی صلاحیتیں ان کے اندر تھیں. رستم نے انہیں پچھاڑا اور آپ کے منہ پہ سوری، رستم اور وہ لڑ رہے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رستم کو پچھاڑا اور آپ اس کو مارنے ہی والے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا. تو طاقت کی کمی تھی نہیں اور ڈر خوف تھا نہیں، نڈر تھے، بہادر بھی تھے. ان کو کتنی دیر لگنی تھی مارنے میں، لیکن وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے سائیڈ میں. رستم حیران رہ گیا کہ آپ تو مجھے مار سکتے تھے، آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اب تک میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہا تھا، اب تم نے میرے منہ پہ تھوکا ہے، اب میں اگر لڑوں گا یا تمہیں کچھ نقصان پہنچاؤں گا تو اس میں میری ذاتی انا شامل ہو جائے گی. یہ صبر ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ نہ صرف رستم مسلمان ہوا بلکہ 500 یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے. جنگ ہوئی ہی نہیں، ختم ہو گئی. کیا اللہ اکبر، اس سے زیادہ کوئی اور صبر کی بہترین مثال ہو سکتی ہے؟ ہیں ویسے بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن صبر سمجھنے کے لیے یہ بہترین مثال ہے. کلیئر ہوا سب کو؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جذباتی رد عمل سے، ری ایکشن سے انسان بچ جائے. بچہ آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہو تو دوڑ کر کے ایک تھپڑ ماریں گے، بچہ دور جا کے گرے گا. پاگل ہو گیا کیا؟ یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عام طور پر. ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، بچے کو بچانا چاہ رہے ہیں، ہم محبت میں کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایک ہاں جی سوری نہیں نہیں کہیں اگزامپل دینا چاہوں گی. میں نے یہ میری آنکھوں دیکھی چیز ہے. جی. ایک بچہ چھوٹا ہے اور ماں نماز پڑھ رہی تھی، اور بچہ جو ہے وہ کھیلتا کھیلتا بالکل سامنے آ گیا، مطلب نہیں جہاں آنا چاہیے تھا، بچہ بالکل سامنے آ گیا. ماں نماز پڑھ رہی تھی، اس کو شاید بہت غصہ آیا کہ اس طرح تو میری نماز ٹوٹ گئی. تو اس نے جیسے ہی سلام پھیرا ماں نے، تو بچے کو اس نے اتنی زور کا تھپڑ مارا نا کمر میں کہ بچہ ایسی یعنی کہ دردناک آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے آنسو تک نہیں آئے. بس اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت ہے. اب وہ بچہ ہے، بچے کو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر ایسا ہوا ہے تو رسول اللہ تو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے. انہوں نے کبھی اس طرح کیا ہے کیا؟ ہم رسول اللہ سے آگے کیسے نکل جاتے ہیں؟ یہ دین میں غلو کہاں سے آ جاتا ہے؟ اینی وے، ہم بات کر رہے ہیں نظریات کی کہ ناکارہ نظریات ہماری عقل کو بند کر دیتے ہیں. ہم حقیقت کے نام پہ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مہنگائی ہے، یوں ہے، وہ ہے، یہ سب چیزیں کا ذکر کرتے ہیں. کیا اس سے آپ کے ڈریم اچیو ہو رہے ہیں؟ کیا اس سے آپ کا بزنس چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. لہٰذا ایسے تمام نظریات کو سائیڈ میں رکھ دیں. 5% حقیقت کے اندر اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ میں 95% ہمیں اپنی توجہ ڈالنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
سو مثال کے طور پہ کچھ آپ لوگوں سے جملے کہوں گی، ان پر غور کیجیے گا، انہیں میں گروپ میں بھی ڈالوں گی، ٹھیک ہے؟ سو آپ جو ہے اس میں سکون رکھ سکتے ہیں کہ میری خود اعتمادی مجھ سے اسمارٹ فائنینشل ڈیسیجنز کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، اور اس سے میری دولت میں اضافہ ہوتا ہے، میری مالی حیثیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسا سوچیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہر روز اور ہر لحاظ سے میری خود اعتمادی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہر روز اور ہر طرح سے میری مالی حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بہتر لگتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحیح ہے لیکن میری صحت بڑی خراب ہے، تو مجھے اپنی صحت بہتر کرنے کے لیے پہلے تو جم جوائن کرنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ گول کیا ہے یہاں پر؟ جم جوائن کرنا گول ہے یا صحت بہتر کرنا گول ہے؟ کوئی بتائے گا آپ لوگوں میں سے؟ بہتر کرنا گول ہے۔ تھینک یو۔ سو اس لیے کہ ہر گول کے ساتھ یا ہر جو بھی ہم ایک چوائس کرتے ہیں اس کے ساتھ ترجیحات ہوتی ہیں۔ صحت اگر ہماری ترجیح ہے تو ہم اس کے لیے کوئی اور طریقہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مثال ابھی دیتی ہوں، بڑی مزے کی ہے۔ سو کیونکہ اگر ہم جم جوائن کرنا ہماری ترجیح ہے تو اس کے لیے کرایہ چاہیے ہوگا، یا اگر قریب میں بھی ہے کہ چلو اس بہانے میرا وارم اپ ہو جائے گا، میں چل کے جاؤں گی اور چل کے آؤں گی تو ہو جائے گا، لیکن کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہماری نظریات یعنی ہماری جو سوچیں ہیں کیا کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، وہ اہم ہے۔ ہماری سٹرینتھس کیا ہیں ان کو سوچنا ضروری ہے۔ بھی فلاں تو اپنے پوسٹر بھی خود بنا لیتی ہے، یہ بھی کر لیتی ہے، وہ بھی کر لیتی ہے، کیا فلاں کے اتنے چھوٹے بچے ہیں جتنے میرے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں کیوں اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہوں اور اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہی ہوں کہ مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میں پوسٹر بھی بناؤں، یہ بھی کروں، وہ بھی کروں؟ وہ پوسٹر دوسرے سے بنوا لوں، میرا دماغ سلامت رہے گا تو میں سارے کام کروں گی نا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ تو فیکٹ ہے نا، میرا بچہ اگر چھوٹا ہے تو یہ فیکٹ ہے نا۔ حالانکہ میری دوست نے اتنا اچھا نظریہ دیا تھا مجھے، اللہ اچھا رکھے اس کو، اس نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے بچے ہمیشہ چھوٹے نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا ہوئے، صحیح تو کہہ رہی ہے، ابھی چھوٹے ہیں نا، بڑے تو ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے بڑے، جب بڑے ہو جائیں گے تب وہ کام کر لینا۔ ابھی اس کا چھوٹا حصہ اگر کر سکتی ہو تو وہ کر لو، یا ایک ٹیم بنا لو، ٹیم دوستوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور بالفرض نہیں ہے تو الحمدللہ میں نے بنا لی ہے ٹیم۔ میں شرینٹی گڈ ول نیٹ ورک کے نام سے کام کرتی ہوں، تو خلوص کے لیول سے میں نے ایسے لوگوں کو ساتھ جوڑا ہوا ہے جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ اب ہمارے ساتھ سعدیہ جی ہیں، ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھاتی ہیں۔ ایسی خواتین جو کہ رات میں کہیں جا کے فارغ ہوتی ہیں، ان کو اپنا حفظ دہرائی کرنی ہوتی ہے تو سعدیہ جی ان کو کرواتی ہیں، ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور ہنر بھی سیکھ لی ہیں، آڈیوز یا ویڈیوز سن کے اس کی ٹائپنگ کر لیتی ہیں۔ سو اگر آپ نے اپنا کوئی کانٹینٹ وغیرہ بنایا ہے، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں ہیں اس کو لکھیں ٹائپ کریں، تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ یعنی رینٹ اے ٹیم کے نام سے میں نے ایک سیگمنٹ بنایا ہوا ہے، اور اس میں جو گروپ میں اور ایسی خواتین ہوتی ہیں جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو آتا ہے کام، وہ کام ان کو بانٹ دیتی ہوں، کام بھی ہو جاتا ہے اور ہم آگے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو فائنینشیل فریڈم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر میرے پاس سکون کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، اپنے اوپر سے تھوڑا بوجھ کم کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، تو فائنینشیل فریڈم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
رائٹ. اب آتی ہوں مزیدار مثال کے اوپر. وہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ جم جانا ضروری ہے یا صحت ضروری ہے. ابھی کچھ عرصے سے کام ذرا بڑھا ہوا تھا میرا, تو میں ایکسرسائز کم کر پا رہی تھی, نہیں کر پا رہی تھی. تو اوکے, آپ تو خود کوچ ہیں, تو آپ نے کیوں نہیں گول بنا لیا, ہمیں چلی ہیں سکھانے کے لیے. بات یہ نہیں ہے. بعض اوقات اکیلے کام کر کر کے بھی انسان تھک جاتا ہے, چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ مل کے کرے. اس لیے میں آپ لوگوں کو بھی ترغیب دیتی ہوں کہ بھائی کسی گروپ کے ساتھ جڑ جاؤ. تو میں فیس بک کے اوپر اچھی اچھی چیزیں دیکھتی رہتی ہوں, تو فیس بک مجھے اچھی اچھی ریسورسز شیئر کرتا ہے, وہ چیزیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں دکھتی. آپ لوگ جو بھی لائک کر رہے ہوتے ہیں یا رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس بیسس پہ آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے. تو بہرحال مجھے کاشف فٹنس نام سے ایک پوسٹ آئی, میں نے ان سے رابطہ کیا. اب میں دو طرح سے رابطہ کرتی ہوں, ایک تو یہ کہ اپنے دیکھنے کے لیے, اور یہ کہ اگر اچھی چیز ہے تو اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے. تو پتہ چلا اس روز ان کا پرومو ڈے تھا, اور 3 مہینے کا مجھے ایک پیکیج انتہائی زبردست اماؤنٹ میں مل گیا. اب مجھے کہیں آنا نہیں, جانا نہیں, گھر بیٹھے دن میں 20 مرتبہ ان کے سیشنز ہوتے ہیں, الگ الگ ٹرینرز ہیں, اور صبح 5:30 بجے سے رات کو 11 بجے تک وہ ان کے ٹرینرز ہوتے ہیں. کوئی سا سیشن بھی آپ لے لیں گے. ابھی میں نے کھانا کھایا ہوا ہے, ابھی تو پیٹ بھرا ہوا ہے, تو وہ ساری ایکسکیوزز ختم, میں بڑی خوش. صحیح ہے. سو صحت ضروری ہے کہ جم جانا ضروری ہے؟ کسی کے ساتھ کرنا ہے اور بچت کے ساتھ کرنا ہے. سمجھ رہی ہے نظریہ کیا بنا میرا؟ میں نے اپنا نظریہ بنایا کہ مجھے اپنی صحت پر توجہ دینی ہے پر وقت, کوئی نقصان آنے سے پہلے پہلے. پر وقت مجھے صحت پر توجہ دینی ہے, کسی کے ساتھ مل کے انتھوزیاسٹکلی کرنا ہے. اسما جی مائک بند کیجئے, اسما جی مائک بند کیجئے. تھینک یو. اچھا, سو بچت پیک کے ساتھ مجھے جم والی الگ الگ ایکسرسائزز بھی مل گئیں. کسی روز کسی ٹائم زمبا ہوتا ہے, کسی روز کسی ٹائم یوگا ہوتا ہے, کسی روز کچھ اور ہوتا ہے, مطلب کسی ٹائم دن میں 20 دفعہ وہ سیشنز ہوتے رہتے ہیں. تو سارے میرے ایکسکیوزز ختم. میں کہتی مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا کہ اب یہ ہے, اب وہ وجہ ہے, بس مجھے یہ کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دلوا دیا. تو میں کیا کرتی, میں خواب دیکھنا چھوڑ دیتی کہ نہیں ابھی تو آنا جانا, ایسی کون سی جگہ ہے کہیں بھی جم جوائن کروں گی تو اتنے پیسے لگیں گے, اتنا ٹائم لگے گا, پہلے تیار ہو. 1 گھنٹے کا جم ہے, اس کے آنے جانے میں ہی 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا, تو 2 گھنٹے میں کیسے کروں؟ ٹینشن سے آزاد, اور آپ کے پاس ایک سہولت موجود. یس اور نو؟ تو اس طرح کی کئی چیزیں میرے ساتھ چل رہی ہیں جو کہ میں کرتی ہوں. اسٹڈی بڈی پروگرام ہے میرا, پروجیکٹ بڈی پروگرام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ جو بھی بزنس اونرز ہیں وہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے سہولت دی جا سکے. جب میرے بچے چھوٹے تھے مجھے بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی, وہ مجھے نہیں ملتی تھی تو مجھے پریشانی ہوتی تھی. وجہ اس کی کہ میں انتظار کروں کوئی لیڈر آئے اور مجھے میری مسجد تک پہنچائے, میں خود کر لوں. اللہ کا شکر ہے آج 30 سال ہو گئے, ہوتے ہوتے کرتے کرتے کارواں بڑھتا چلا گیا. ہمارے ساتھ سدرا موجود ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھاتے ہیں, اور میں اور سدرا آرگینک مارکیٹنگ کرتے ہیں. ہم لوگ پیڈ ایڈز بالکل نہیں کرتے. ہم مہم چلاتے ہیں, یعنی کیمپینس چلاتے ہیں کنٹینٹ کے ذریعے. اپنا کنٹینٹ خود بناتے ہیں, چیٹ جی پی ٹی وغیرہ بھی چلاتے ہیں. کچھ خواتین جس کو نہیں آتا ٹیکنیکل چیزیں, تو ام زینب ہے, سدرا ہے, میں ہوں, ہم لوگوں کے الگ الگ پیکیجز ہیں. جتنا آپ کا بجٹ ہوتا ہے اس بجٹ کے حساب سے ہم وہ پیکیج کر دیتے ہیں. جن کا بڑا کام ہوتا ہے ان کے ساتھ پھر ڈاکٹر ذکیہ کا اور ڈاکٹر غزالہ خان کا پروگرام ہوتا ہے. ڈاکٹر غزالہ خان پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں انٹرپرینورشپ میں. ڈاکٹر ذکیہ جو ہیں وہ NLP بیسڈ کوچ ہیں, کینیڈا میں ہوتی ہیں, رخسانہ جانتی ہیں. سو یعنی
کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا، میں تو کہتی ہوں ہمت عورتہ مدد خدا، کیونکہ جتنی ہمت عورتیں کرتی ہیں وہ مثالی ہوتی ہے. سو ہمت حوصلہ کریں، اپنا ذہن جب ہم بنا لیتے ہیں تو پھر ہم چل پڑتے ہیں، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے لوس ہو کے کام کرتے ہیں. اگریڈ اور ناٹ؟ تو یہ چیز ہے. یہاں تک کوئی سوال ہے؟ کوئی مشکل بات لگ رہی ہے تو بتائیں. سوچیں، 2 منٹ دیں، اذان ہو رہی ہے.